ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے علامات ظہور مہدی کا سلسلہ جاری تھا۔ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کردہ ایک روایت کا بیان جاری تھا، اور اس میں ہم ان مقامات تک پہنچے تھے کہ جہاں پر جناب سلمان فارسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بیان فرمائیے اشراط ساعت کیا ہے۔ چند علامتوں کا بیان کیا تھا، اور اس کے بعد جب میل الی الاہوا یعنی اپنی خواہشات کی طرف مائل ہو جانے کی بات کی تھی، اس کے بعد یہ لفظ کہا گیا وَتَعْظِيمَ أَصْحَابِ الْمَالِ، مالدار لوگوں کی عزت افزائی کی جائے گی۔ یعنی قیامت سے پہلے آنے والے حالات کے اندر، جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ ظہور سے قبل ہے یہ معاملہ، تو یعنی مال والے لوگوں کی عزت، اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مالدار کی عزت تو ہوگی، تو پھر جس کے پاس مال نہیں اس کا کیا پروردگار عالم نے یہی ایک مومن کے لیے رکھا ہے کہ مال ہو تو عزت، اور مال نہ ہو تو عزت نہ ہو؟ قرآن مجید میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ تذکرہ ضرور ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو خوف خدا زیادہ رکھتا ہے وہ اس کے نزدیک زیادہ مکرم، محترم، باعزت ہے۔ بس انسان کو بھی پروردگار عالم نے اسی اعتبار سے، جو احادیث کے اندر بہت وضاحتیں موجود ہیں کہ ایک انسان کی عزت و وقار کس چیز میں ہے، اس کے علم میں ہے، اس کے تقوی میں ہے، اس کی ان تمام برکتوں میں ہے کہ جو پروردگار کی اطاعتوں میں پوشیدہ۔ یہ انسان کی عزت اور شرافت کا معیار، نہ کہ انسان کا مال۔ مال تو انسان کو دنیا میں پروردگار عالم کی ایک نعمت کے طور پر دیا گیا کہ جس کے ذریعے سے انسان کا امتحان لیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے پروردگار آزمائش کرتا ہے کہ مال تمہیں دیا تو گیا ہے، اب اس کا تم کیسے استعمال کرتے ہو۔ بس آخری زمانے کی علامتوں کا ذکر کیا گیا کہ معاشرہ اس طریقے سے پہنچ جائے گا، اس نہج پر پہنچ جائے گا کہ مالدار کا تو احترام ہے، بے مال نہ جانے کس حال میں ہے۔ بس یہ معاشرے کی ایک برائی کا تذکرہ۔ اسی طریقے سے اب جو لفظ ہے جو ان تمام چیزوں کو اور وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ بیع الدین بالدنیا، لوگ دین بیچ کے دنیا خریدیں گے۔ یعنی یہ کلی بات آ گئی، اب اس کے اندر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ جاتی۔ دین بیچ کے دنیا لو۔ دین بیچ کے دنیا کا مطلب دین کے اندر کیا کیا آ گیا؟ ہر عبادت آ گئی، ہر چیز آ گئی، دین کا ہر حکم آ گیا، دین کا ہر پہلو آ گیا۔ بس اگر دین بیچ کے انسان دنیا خریدتا ہے، جیسے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبات نہج البلاغہ میں ایک مقام پہ یہ ذکر کیا ہے کہ لوگ قرآن بیچ کر پیسہ کمائیں گے۔ اب وہ قرآن بیچ کر پیسہ کمانا، یہ ایک مثال دی ہے میں نے آپ کی خدمت میں جو مولا کائنات نے پیش کی تھی، یعنی دین بیچ کر دنیا لینا۔ جب انسان اس نہج پر پہنچ جائے، یہ معاشرے کی ابتری کی علامت ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں، فرمانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر کعبے کی زنجیر تھام کر چہرہ اصحاب کی طرف کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا، جناب سلمان دیکھ رہے ہیں، بہت سارے اصحاب متوجہ ہیں، اور ان اصحاب کے مجمع میں جب اللہ کے رسول نے یہ علامتیں بیان کی تو نہ جانے ان کا کیا عالم گزرا۔ اور اس کا جملہ، میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ اب تذکرہ میں کروں گا وہ لفظ کا کہ جو اس کے بعد جناب سلمان نے ارشاد فرمایا فَعِندَهَا، جب انسان دین بیچ کر دنیا خریدے گا نا، کیا ہوگا؟ فَعِندَهَا يَذُوبُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِي جَوْفِهِ، اس وقت انسان کا دل اس کے شکم میں پگھل جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اب جو انسان بہت ساری چیزوں کے اندر اپنے قلب کے اطمینان اور اپنے قلب کی مضبوطی کی بنیاد پر دین پر چلتا تھا، جب دین بیچ کر کھا گیا، جب دین بیچ کر، دین کا حکم بیچ کر چند پیسے کما لیے، کسی انسان کی عزت داغدار کر دی، کسی مثال کے طور پہ اپنی بچت کے خاطر حرام مال لے لیا، اپنی بچت کے خاطر کسی انسان کی جان خطرے میں ڈال دی، اپنی بچت کے خاطر انسان نے کسی معاشرے کے کسی فرد کو نقصان پہنچا دیا، اپنی بچت کی خاطر انسان نے
کسی قوم کو نقصان پہنچایا، اپنے فائدے کی خاطر انسان نے سب کچھ کر ڈالا، تو پھر دین کہاں رہا؟ دین تو کہتا تھا کہ نفس محترم ہے، انسان محترم ہے، بس اس انسان کے احترام کو چھوڑ دیا، حتیٰ جانور کو بغیر وجہ کے اذیت نہ دینا، یہ دین کا حکم تھا۔ اب وہ دین جب انسان بیچ کر کھا جائے گا، یہ تو بہت باریک باریک مثالیں تھیں، اس سے کہیں بڑھ کر مثالیں معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جہاں انسان دین بیچتا ہے، اور ان دین اور دین کے احکامات کو بیچ کر انسان دنیا کما لیتا ہے۔ اب دنیا کے اندر دنیا کا مال بھی ہے، دنیا کی عزت بھی ہے، دنیا کی شہرت بھی ہے، سوشل میڈیا کے لائکس بھی ہیں، فالوورز بھی ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو آج بہت اچھے طریقے سے سمجھی جا سکتی ہیں کہ انسان کو پرواہ اس چیز کی نہیں ہے کہ بیان کرنے والا کہتا کیا ہے، پرواہ اس چیز کی ہے کہ اس پر لائکس کتنے پڑتے ہیں، پرواہ اس چیز کی ہے کہ وہ ان تمام لوگوں ان تمام چیزوں کو فائدہ کیسے اٹھاتا ہے۔ تو انسان تو دنیا کے پیچھے لگا، پھر دین کہاں رہا؟ پھر فائدہ دین اور دین کا تدین جو انسان کا دینداری تھی وہ کہاں گئی؟ بس فرمایا دین بیچ کر دنیا لے گا، بس جب دین بیچ کر دنیا لے گا نا تو اس کے بعد یہ امید نہ کرے کہ اب دل مضبوط رہے گا۔ انسان کیا چاہتا تھا؟ دل مضبوط رہے۔ آج بھی انسان کہتا ہے نا، وہ انسان ایمان کی طاقت نہیں پاتا، وہ آج ہمارے ہاں لوگوں میں مضبوطی نہیں ہے، وہ ضبطگی نہیں ہے، تو کہاں سے آئے گی؟ جب آپ دین بیچ کے دنیا لے گئے، جب آپ نے خود چند چیزوں کی خاطر، چند نعمت دنیا کی خاطر، چند ان تمام سہولتوں کی خاطر دین کا سودا کر لیا، تو آپ کے نزدیک تو دین کی اہمیت خود ختم ہو گئی تھی، تو اب دل بچے گا کہاں؟ فرمایا فَعِنْدَهَا يَذُوبُ الْقَلْبُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ، مومن کا قلب اس کے شکم میں پگھل جائے گا، ختم ہو جائے گا وہ دل کہ جو دل مضبوط ہوا کرتا تھا۔ بس یہ چیز توجہ رکھنی چاہیے کہ اگر آج یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا، تو پھر توجہ یہ رکھنی چاہیے کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا۔ بس ریورس کے چانسز اس دنیا میں تو ہیں کہ جہاں ہم اس برائی کو اوور کم کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، مداوع کر سکتے ہیں، پروردگار سے معافی مانگ سکتے ہیں، اور اگر جو نقصان پہنچایا تو اس نقصان کا پورا کرنے کا کوئی ذریعہ پیدا کر سکتے ہیں تاکہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امام سے لو لگا رکھنا